اچھا جی، السلام علیکم. کی ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، ایسے ہی مووی شووی دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے. اچانک ایک خیال آیا، جیسے اچانک شیطان نہیں آیا تھا کبھی کبھی، اسی طرح سے ایک خیال آیا کیوں نہ شیطان کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے. شیطان ہمارا چیف گیسٹ ہوگا اس میں. ہمارے ذکر کا مین حصہ جو ہے وہ شیطان کا ہوگا. کچھ وقت اس پہ کیا کہتے ہیں مختص کیا جائے، کیا کہتے ہیں اس کو، مختص کیا جائے، میرا خیال ہوتا ہے ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. خیر جو بھی ہوتا ہے، پہلے تعارف کرا دیں اپنا. احسن اینڈ مکال ہیئر. ہمارا ان ویڈیوز کا مقصد کیا ہے جی؟ یار یہ بیسیکلی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے جو بات کرنی ہے ان باتوں میں تھوڑی اور انفارمیشن ملے، شاید سننے والے جو ہیں اس کا تھوڑا سا ریڈیس بڑھایا جائے. یہ بچپن سے روایت ہے، ایک رسم ہے، بیٹھے ہیں کبھی تو کوئی نہ کوئی ٹاپک، کوئی نہ کوئی اوٹ پٹانگ سوال نکل آتا ہے. اوٹ پٹانگ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے آؤٹ آف دی آرڈینری سوال ہماری ایک رسم ہے، کزنس کی، بہن بھائیوں کی، کچھ دوستوں کی ساتھ مل کے ڈسکس کرنے کی. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی یونیک بات ہے. ہر فیملی میں، ہر دوستوں کے گروپ میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا سوال نکل آتا ہے جو قابل کیا کہنا چاہیے تذکرہ، ڈسکشن ہوتا ہے، قابل غور ہوتا ہے. تو ہم اکثر کرتے آئے ہیں، اور پوڈ کاسٹ کے نام سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آڈ کاسٹ، عجیب ذات کے سوال ہم نے کرنے ہیں. اور مقصد سوال کرنا ہے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو صحیح غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے آپ کو کم پتہ ہے. ہمیں بیسیکلی کچھ نہیں پتہ. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پوڈ کاسٹ ان لوگوں کے لیے جن کو کچھ نہیں پتہ، جو یہ سوچ کے بات کرتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ نہیں پتہ اور ہم جاننا چاہتے ہیں. اور کیونکہ بہت سی باتیں ہم تک پہنچی ہیں اور ایسا ہی لگتا ہے جیسے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہم سے جیسے بات کر رہا ہے وہ یہ حساب ہے کہ ایک ایڈلٹ جو ہے وہ 5ویں کلاس کے بچے سے بات کرے. اب 5ویں کلاس کا بچہ آپ سے پوچھے کبھی کہ یار چلو ایک بہت ہی کامن سی جو بات ہے کہ جی ہم کہاں سے آئے ہیں، بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں گے ایک بگلا ہے وہ ایک پوٹلی میں پکڑ کے لاتا ہے اور وہ ڈراپ کر دیتا ہے آپ کے گھر پہ آ کے. آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے نا. آپ مقصد ہے کہ اس کی اپنی فہم کے مطابق بات کرنی ہوتی. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیول کے مطابق ہم سے بات کی ہے، اس میں کچھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، کچھ نہیں آتی. تو خیر یہ ابھی ہم کچھ دن پہلے ایک ٹاپک چھڑا تھا، آئی تھنک مکال کو پھر وہ یاد آیا. محترم شیطان صاحب سے لے کے ہم شاید یہ بات اس دن چلی تھی کہ جو شاید اور پہلے بھی 1000 بار ڈسکس ہو چکی ہوگی کہ ہمیں انسان کو اگر شیطان بہکانے والا ہے تو شیاطین کو کس نے بہکایا تھا. اور جب ایسا ہی کچھ بات کر رہے تھے ہم، آپ میرے خیال یاد کراؤ پھر آگے چلتے ہیں اس پہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اکثر جو سوالات ہوتے ہیں ان پہ اعتراضات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ رسپیکٹفل اعتراضات نہیں، ہمارے سوالوں سے لوگوں کو اعتراض ہوتے ہیں. ہمارے تو اعتراضات ہیں ہی ہیں. ہمارے اعتراضات رسپیکٹفل ہوتے ہیں کہ یار ود آل ڈیو رسپیکٹ یہ ایک کوشچن ہے، اس کا دیکھنے کا زاویہ ہونا چاہیے. ہمارے اعتراض تو بنیادی جو اصول ہیں ان سے بھی ہیں اور بنیادی وجوہات سے بھی ہیں، یہاں تک کہ جو منطق ہے اس سے بھی ہیں، لیکن لحاظ کے حد تک جہاں پہ لحاظ کا دامن چھوٹے نا. منطق پہ بھی ایک بڑا کمال ڈسکشن ہوئی تھی، یاد ہے؟ اس کے لیے پوری ایک بنانی پڑے گی الگ سے بیٹھک، کیونکہ بڑا وہ سمجھانا ہی مشکل ہے وہ بات، وہ بڑا جگرے والا ٹاپک ہے وہ. لیکن آئی تھنک تھوڑا سا لائٹ ویٹ چیز سے اسٹارٹ میں وہیں آ رہا تھا تھوڑا سا، یعنی کہ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے کہ میں ذرا آڈینس کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آڈ کاسٹ کا مطلب یہ ہے، بنیادی وجہ اس چیز کا یہ شروع کرنے کا یہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے پر جلتے ہیں، جہاں کوشش ہوتی ہے کہ نہ جایا جائے، اس جگہ کو ذرا ایکسپلور کریں، لیکن یعنی ہولے ہولے، احترام کے دائرے میں رہتے ہیں. ہاں،
تو اکثر لوگوں کو اعتراض ہوگا اس بات سے جو بھی ہم اس میں شیئر کریں گے، لیکن کی فرق پہنا. تو بات یہ ہے کہ شیطان کا جو جب ذہن میں آیا تھا تو پہلی بات ایسی اچانک بیٹھے بیٹھے ایک سوچ آئی. اصل میں بات وہی ہے کہ اگر تھوڑی سی تمہید باندھی جائے تو وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ میں ہی ایک حدود قائم کر لیتے ہیں، اور اللہ کو لے کے، ریلیجن کو لے کے، یا ہر ایسی چیز جہاں پہ عقیدت آ جاتی ہے وہاں پہ وہ اس سے آگے سوچنا چاہتے نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے جس طرح بیان کر دیا گیا ویسے ہی اس کو اڈاپٹ کر لیا، یا ویسے ہی اس کو ریسیو کر لیا، اور اپنی بیچ میں ان پٹ ڈالی ہی نہیں، اور آگے سوچنے کی بھی کوشش نہیں کی، گنجائش ہی نہیں چھوڑی اپنے آپ میں کہ ایک منٹ کے لیے. اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان لوگوں میں شامل نہیں تھا. ساری زندگی تقریباً آدھے سے زیادہ زندگی ایسے ہی گزاری، اسی لمیٹڈ سوچ میں رہ کے، لمٹس میں رہ کے، کہ شیطان بنا، مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ سے. اس نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا. اچھا نہیں کرنا، جاؤ تم بھی دفع ہو جاؤ، تم بھی دفع ہو جاؤ، سارے جو تمہارے ہوں گے. یعنی ایک چیز ایک اس طرح سے ہمارے بتایا گیا، تم بھی جہنم میں ہو، تمہارے جو فالوورز ہوں گے وہ بھی جہنم میں. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ جو اس کے ساتھ ایک گفتگو میں ہی ایک چیز جو ذکر آتا ہے ہمیشہ، کہ ابھی جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو فرشتے بھی وہاں پہ موجود تھے، اور فرشتوں نے سب سے پہلا اعتراض تو فرشتوں نے کیا تھا. تب تک تو شیطان نے یہ بات کی ہی نہیں ہوئی تھی کہ میں نہیں کرتا، جو کہ ہمارا ایک اور بھی ٹاپک ہے جب ہم فیوچر میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ میں جہاں سے آتی ہے. لیکن جو فرشتوں نے جب وہاں پہ اعتراض کیا سب سے پہلا وہ یہ تھا کہ اللہ تم ایک ایسی چیز بنا رہے ہو، ایک ایسا مخلوق بنا رہے ہو جو کہ کوئی مسئلے کھڑے کر سکتا ہے اور فساد کر سکتا ہے. تو وہاں ایسے ہی ایک دم سے ایک کھٹکی بات یا ٹھنکا دماغ میں کہ یار اس وقت تو شیطانت بھی جسے کہہ لے شیطانیت وہ تو ابھی جاگی ہی نہیں تھی، وہ تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو ابھی اس کا ڈسکشن ہی نہیں ہوئی تھی، ایکسپلور ہی نہیں ہوئی تھی. جتنے بھی آپ نام لے لیں وہ تو وجود میں ہی نہیں آئی تھی ابھی. تو وہ شیطانی پہلو تھا کیا؟ اس کو میں ذرا تھوڑا سا کلیریفائی کرتا ہوں آپ کی بات کو سمجھانے کے لیے، جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں دنیا میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں. ابھی صرف اتنا بتایا، یہ نہیں بتایا کہ ابلیس جو ہے وہ ان کے لیے شیطان مقرر ہوگا اور ان کو بہکانے کی ڈیوٹی پہ لگے گا. صرف اتنا بتایا کہ ابھی میں تخلیق کرنے لگا ہوں، کیونکہ ابلیس کو بھی شیطان کا جو درجہ ملا ہے وہ سجدے سے انکار کرنے کے بعد ملا ہے. جب اللہ نے تو وہ بھی ٹھیک ہے نا محترمین میں سے تھا، ٹھیک ہے نا، اس وقت تک تو وہ معززین میں سے تھا وہی. تو ابھی فرشتوں کو نہیں پتا کہ یہ شیطان ہے ہمارے بیچ میں. فرشتوں کو اتنا پتہ ہے جتنا اللہ نے فرمایا میں ایک خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں زمین پر. ابھی آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی، جو اس مکالمے سے ہمیں جو پتہ ہے ترتیب واقعات کی، ابھی تو یہ نام بھی نہیں بتایا گیا کہ آدم ہوگا، آدم جو بھی ہے، ہاں وہی نا. فرشتے یہ کہہ رہے ہیں صرف اتنا سن کے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. فرشتے اس بات سے کہتے ہیں کہ ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے جو قتل و غارت اور خون خرابی کرے گی، ہم تیری عبادت کرتے تو ہیں. اس سے ہمیں آج تک جو جواب ملا ہے وہ یہ کہ فرشتوں کو کیسے پتہ تھا کہ جی جنات کا تجربہ کر چکے تھے، وہ انہوں نے دیکھا تھا، اور جنات اور انسان کی تخلیق میں انہیں جو کامن چیز لگی وہ خواہش نفس تھی، یا فری ول جسے ہم بولتے ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہوگا، اللہ نے جب تعارف کرایا تو یہ بتایا ہوگا نا کہ وہ جیسے پہلے ایک مخلوق بنائی تھی جس کو فری ول دی تھی، فری ول والی ایک اور مخلوق بنانے لگا زمین پر. تو انہوں نے اس یہاں تک بھی صرف فری ول کامن ہے. یہ نہیں بات ہوئی کہ جیسے ان کے پیچھے ایک شیطان لگایا تھا ان کے پیچھے بھی شیطان لگاؤں گا. اور نعوذ باللہ یہ کہنا بھی غلط ہے تھوڑا سا، لیکن سمجھنے کے لیے، صرف بات کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے نہیں شیطان لگایا کسی کے پیچھے.
لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے, کلیریفائی کرنے کا, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ اس مخلوق کو بہکانے والا بھی کوئی تھا, اس مخلوق کو بہکانے والا بھی کوئی ہوگا. ایسی کوئی ذکر, ایسی کوئی بات ہوئی نہیں, کیونکہ ابھی وہ بہکانے والا منظر عام پہ آیا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بہکانے والے کا مسئلہ نہیں ہے بیچ میں, ایشو ہے خواہش نفس کا, فری ول کا, اور کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش کا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہو میرے خیال سے, یار شیطان کا تعارف پھر کس طرح, وہ اس فرشتے تو نہیں جانتے تھے کہ شیطان ہونے والا ہے؟ نہیں, اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان تو پھر قصوروار ہوا ہی نا. یہ کیسے؟ تو پھر سیکنڈ وہ اس طرح سے کہ اگر صرف اور صرف خواہش نفس, قصوروار کس چیز کا, یہ کلیریفائی کرنا ضروری ہے. انسان کو بہکانے کا قصوروار نہیں ہے وہ, وہی بات, لیکن اللہ کی بات کا انکار کرنے کا قصوروار ہے وہ تو ہاں. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھائی شیطان پیچھے لگا سی میں کی کردا. یہی بات انسان کا قصوروار شیطان نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ اینڈ پہ بھی وہ جو ایک دکھا بھی ہوا ہے کہ وہ اینڈ پہ وہ مکر جائے گا, ہاتھ اٹھا لے گا قیامت والے دن. اس نے کہنا ہے بھائی میں تو صرف دعوت دی تھی, تسی نسے آندے سو, میں تو صرف کہا تھا یہ بھی ایک آپشن ہے, تسی ڈل ڈل پہن دے ہو میں کی کراں. یہی بات ہے کہ وہ, ہاں بالکل صحیح. اس معاملے میں وہی تو بات کرو کہ وہ مس کمیونیکیٹ جو ہے یہاں پہ ہوئی ہے. زیادہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ او جی آپ جو خواہشات بھی کرتے ہیں, آپ اپنے جو نفس پہ قابو نہیں کرتے ہیں, یہ سارا کا سارا ہر چیز آپ ڈال دیتے ہیں, تھوپ دیتے ہیں شیطان پہ. وہ بیسکلی غلط ہے, کیونکہ جو نفس ہے وہ بیسکلی ہے بھی, اس کا بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, وہ بھی کسی دن کریں گے بیٹھ کے کہ نفس اصل میں ہے کیا. جو سوچ بنتی ہے, جو عام فہم ہے وہ کچھ اور ہے, کہ یہ آئیڈیا کہ جی صرف اور صرف آپ کی خواہشات نفس ہے, یا پھر آپ کا یعنی کہ جو یعنی ویسے دل کی خواہشیں ہوتی ہے, یا عورت کو دیکھ کے کہہ لے, یا جس طرح سے بھی کہہ لے, صرف اور صرف وہ نفس نہیں ہے. بہت ساری اور چیزیں اس کے اندر آتی, ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے اندر بہت ساری. لیکن شیطان کا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ جو پہلے تھے ان کے پاس بھی کوئی شیطانی ہی وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کا یعنی کہ آپسی یعنی کہ لڑائیاں جھگڑے تھے. حسد سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں, کہ ایک دوسرے سے یعنی کہ لالچ کرنا, یا ایک دوسرے سے حسد کرنا کہ یار اس کے پاس یہ مرتبہ ہے, یا اس کے پاس یہ چیزیں ہیں, میرے پاس نہیں. وہ ساری بات کی جڑ تو وہی آ گئی نا. اب حسد بھی کیوں کرتے ہیں؟ حسد ہو گیا, اور لالچ ہو گیا, اور غرور ہو گیا, مکر و فریب ہو گیا. میرے خیال ان ساری چیزوں کی جڑ خواہش ہے نا. اگر آپ کو کسی چیز کی خواہش ہی نہیں ہے تو وہ کسی کے پاس بھی ہو, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب جیسے کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے, ایک بڑی دنیا ہے. آپ ذرا پاکستان, انڈیا, ان ملکوں سے جو کرکٹ کی شدائی ہیں ان سے باہر پھیریں ذرا. ایک اسپین میں جا کے پوچھیں کسی کو کہ کرکٹ کھیلنی آتی ہے, یا کرکٹ ورلڈ کپ دیکھا ہے کبھی؟ مجھے حیرت نہیں ہوگی وہ اگر آپ سے آگے کہیں وہ کیا ہوتا ہے. سچن ٹنڈولکر, میاں داد, عمران خان, واٹ ایور, وقار, وسیم اکرم, ان کے نام لیں ان کے سامنے, وراٹ کوہلی, وہ کون ہے, بابر اعظم ہیں. فٹ بال کی شدائی دنیا ہے وہ. تو ان کو جب کرکٹ ورلڈ کپ کی خواہش نہیں ہے تو انہیں فرق بھی نہیں پڑتا کہ کون لے جائے, رائٹ. میرے وہ تو, لیکن جس جو بات میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, اس دن بھی ہم ٹائم نہیں تھا اور میں نے جانا تھا کہیں, تو وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی. کیا یار شیطان کا کردار نہیں سمجھ آتا. اس کی وضاحت میں کیسے کرتا ہوں. شیطان کے پاس واپس ہم اس وقت جاتے ہیں جب شیطان سے مکالمہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے, تب سب فرشتوں نے سجدہ کیا, شیطان نے انکار کر دیا. پوچھا گیا, ہاں بھائی
کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نعوذ باللہ افضل ہوں، ذاتی کر رہے ہو، نعوذ باللہ نہیں بنتا، میں نے نہیں کرنا. جو بات سمجھ میں نہیں آنے کی وہ یہ ہے یار، ہم اگر کبھی اول تو کوئی بھی بندہ جس میں تھوڑا سا بھی ایمان ہو، جس کو پتہ ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی شان کیا ہے، اللہ کی پکڑ کیسی ہو سکتی ہے، تھوڑا سا بھی اندازہ کسی کو ہو، تو وہ دانستہ طور پہ بغاوت کبھی بھی نہیں کرے گا، جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی نہیں ہوا. جیسا ہوتا ہے نا دنکے کی چوٹ پہ آپ کھڑے ہو، یار نہیں ماننی آج تو بعد میں سارا کوئی پٹھا ہی کروں گا، کر لے جو کرنا ہی، دانا خاصنا اس دن. ایک آپ کے دل میں اتنا سا ڈر تو آئے گا یار پڑے گئے بھائی، تو رسی نہ کھینچی جائے. کسی بھی بندے کے پتر کے اندر کو تھوڑا سا ڈر تو آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. ہاں آپ اٹھتے بیٹھتے غلط کام کر جاتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں دھڑلے سے بھی کر جاتے ہیں. اچھا یار میرے نال ہی ہونا سی، مینو کنے نفلانا ثواب ہے، او دیکھو سارے کری جا رہے ہیں میں بھی واٹ ایور. اس سارے سوچ میں، غصے کے عالم میں، کبھی جذبات کے عالم میں انسان پوٹھی سیدھی کر جاتا ہے. لیکن جب ٹھنڈا پڑتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ یار تو چول مار بیٹھا، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو ہو سکتا ہے ایک دن لگے، کچھ گھنٹے لگے، ہفتہ لگ جائے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو کسی بھی، وہ بات کہوں گا کہ بندے کے پتر کو یہ احساس ہو ہی جاتا ہے کہ یار پھڑے گئے تھے پھر چنگی نہیں ہونی، ریئلائزیشن ہو جاتی ہے. آپ اپنے ٹھیک ہے. ابھی یہ اس کی، ہاں ابھی یہ اس کی بات کریں جس نے دیکھا نہیں ہے خدا کو ڈائریکٹ، یعنی جس کے دل میں گنجائش ہے شک کی 1%، 0.1%، یار پتہ نہیں سنیا گالاں پتہ نہیں ویکھی جائے کی ہوئے گا کی نہیں ہوئے گا، کی پتہ بخش دے سارے نو، کی پتہ پھڑ لو رائٹ. یار ایک بندہ، اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو فرشتوں میں رہ رہا ہے، جس نے اللہ کی شان ہزاروں لاکھوں سالوں عبادت کی ہے، جس کے دل میں گنجائش ہی نہیں ہے کسی قسم کے شک کی کہ اللہ کی ذات ہے نہیں ہے، اور ہے تو کس قدر عالی مرتبہ ہے، کیا کیا اس کے، کیا کیا اس نے جنتیں اور کیا کیا بنا رکھا ہے. اور پھر اگر وہی بات مانیں کہ جو جنات کی ہسٹری، جنات سنا یہی ہوا ہے نا کہ جنات کی قوم بغاوت انہوں نے کی، فرشتوں کی جنگ ہوئی، پھینٹی پڑی، برباد کیے گئے، کچھ بھاگ گئے، ان میں سے یہ بچا بچے کے طور پہ، اس کو فرشتے لے گئے ساتھ، اور وہاں سے جو اسٹوری، تو وہ اپنی ہسٹری بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوئی بھی ہے بھائی. تو چلو پھر ہم یہ بات کرتے ہیں. اول تو یہی سمجھ نہیں آتا کہ یار کیڑے آسرے تھے تو کھلو گئے ہیں اتنے. آئی مین واٹ واز یور ایکسپیکٹیشن؟ اللہ معافی دے. یہ میں بہت زیادہ معذرت اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ بھائی سیدھی سی بات ہے یار، میں اپنے آپ کو رکھ کے بات کرتا ہوں. مجھے جتنا مرضی ایک بات بری لگے، آپ کو اگر پتہ ہو نا کہ فوری چپیڑ پہ جانی ہے کو، یار مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ مثال اس طرح ہے، آپ فرض کریں کہ آپ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ اتر کے چڑھائی کر دیتے اگلے پہ، یہ ایسی دی تیسی میں دسنا ہے، سمجھدا کی اپنے آپ دی پیو دی سڑک ہے، ٹھیک ہے. آپ جاتے ہیں بڑے دھڑلے سے، آگے سے پلوان نکلتا ہے 7 فٹ کا باڈی بلڈر، ایڈے ڈولے. تو بھائی بڑے بڑوں کی چال میں تھوڑا سا فرق آئے گا. مینز ریئلائز ڈیل ڈال، مراد یہ کہ آپ کے ساتھ کون آپ پر بھاری پڑ سکتا ہے. جتنا بھی آپ میں غصہ یا جوش ہوتا ہے، اپوننٹ کو دیکھ کے فرق آ جاتا ہے. یہ حقیقت بات ہے. آپ کو دیکھیں کانگڑی سے آپ چڑھائی کر دیں گے، تو بھائی ابلیس صاحب کس کو دیکھ کے اور کس بات پہ آکڑ گئے وہاں پہ؟ کدھر سامنے اکڑ رہے ہیں؟ اچھا چلو اکڑ گئے ہو،
یہ بھی ہم مان لیتے ہیں وقتی طور پہ اس نے کہا یار میں ایسی تھی تیسی واٹ ایور. اب جب آپ نے انکار کر دیا, پنگا لے بیٹھے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ظاہر ہے نکلو دفع ہو جاؤ یہاں سے, تم اس قابل نہیں ہو کہ یہاں پہ رہ کے اس قسم کی حرکت کرو. ٹھیک ہے, اب آپ آگے سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ آگے سے چیلنج کر رہے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے, میں بھی پھر تیرے زیادہ تر بندے دیکھیں ساروں کو بہکاؤں گا, اوپر نیچے آگے پیچھے سجے کھبے سے آؤں گا, میں نے بھی زیادہ تر اپنے ساتھ گھسیٹ لینے اپنی سائڈ پہ. اچھا یہاں پہ دوسرا پوائنٹ, کیا اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا اچھا ایسی تھی تیسی میرے بندے نے انہوں نے ٹیڑھی نظر ویک کے بھی کھا دی, نیڑے بھی نہیں لگن دینا میں تمہیں, آ ذرا تو راستے پہ بیٹھے گا بہ کے بخار رستے میں دسنا تمہیں نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو چیلنج قبول ہی نہیں کیا, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جا لے جا جتنے لے کے جا سکتا ہے, جو تیرے ساتھ جائے گا وہ تیرے ساتھ ہی اس کو میں دوزخ میں ڈالوں گا, مجھے بھی نہیں پرواہ, جو لگتا ہے تیرے پیچھے وہ میرا ہے ہی نہیں, میرے کو نہیں لے جا سکتا تو. اچھا اس بات کو شیطان بھی اقرار کر رہا ہے کہ میں بھی زیادہ تر کو بہکا کے اپنے پیچھے لگا لوں گا سوائے تیرے مخصوص بندوں کے. اللہ نے بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے جا لے جا جنہیں لے کے جا سکنا, لیکن میرے مخصوص بندوں کو تو نہیں کر سکتا, ہاتھ نہیں لگا سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. میں مثال اس کی اس طرح دیتا ہوں یار, جیسے بچپن میں آپ کسی کو چھیڑتے نہیں تھے, کسی کا نک نیم رکھ دیتے ہیں, آپ کسی کی چھیڑ ڈال دیتے ہیں دوستوں یاروں میں کزنوں میں, تو چھیڑنے کا مزہ کسی آتا ہے جو چڑے آگے سے, کہتے نہیں جو آگے سے چڑھتا ہی نہیں ہے اس کو آہستہ آہستہ لوگ باز آ جاتے ہیں چھیڑنے, یار انہوں فرق نہیں پہنا کی فائدہ چھیڑنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی کیا نا, شیطان نے اپنی طرف سے ایک کہا جیسے میں کو نعوذ باللہ اللہ کی دکھتی رگ پکڑ رہا ہوں, اچھا تیرے بندے دیکھی زیادہ سے زیادہ بندوں کو تو ناشکرا پائے گا, میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. جیسے اللہ کی دکھتی رگ نعوذ باللہ پکڑنے کی کوشش کی اس نے, اللہ نے کہا چل لے جا میں نے بھی نہیں پرواہ, جنہیں لے جا سکنا لے جا, تیرے ساتھ ہی ان کو دوزخ میں ڈالوں گا, مجھے بھی نہیں فرق پڑتا. تو اللہ تو چھڑا ہی نہیں آگے سے سو ایز ٹو اسپیک. تو وہاں پہ شیطان کو احساس نہیں ہونا چاہیے یار گل بنی نہیں, میں تو اپنے اللہ بڑا سوچیا سی کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کوئی نا بدلے کی آگ میں کوئی تکلیف پہنچا, اللہ کو کوئی دکھ ہوگا کہ میرے بندے دوزخ میں لے کے جا رہا ہے. وہاں پہ بندہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, یار ہے میرا فائر تو چلیا ہی نہیں, تو وائی فائر نکل گیا, ہون کی فائدہ, وہ پھر بھی لگا ہے بھائی اتنے. اچھا نیکسٹ پوائنٹ جو سب سے زیادہ مجھے تھوڑا سا کیا ورڈ ہے, کیا میں کہوں, مجھے تو نہیں سمجھ آتا بھائی, سمجھا سکتے ہو تو 100 بسم اللہ. آپ نے پنگا لے لیا, آپ ذلیل ہو گئے, آپ کو غصہ آیا, تمہیں سمجھ نہیں آنا میں کو پنا کوئی چیز, جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کو لگتا ہے نا آپ سے زیادتی ہوئی ہے, تو آپ کا دل کرتا ہے کہ پنا میں بھی کوئی چیز سٹا دیوار چ مارا. اب آپ کی وہ حالت ہے, آپ نے کہا اچھا ہوں میں تیرے بندے, ٹھیک ہے کہ تسی چیز چک کے پانتی ہے دیوار, اللہ نے کہا وہ تو ایکسٹرا سی, مینوں فرق ہی نہیں پہنتا, آپ نے وجہ سے بڑی قیمتی چیز توڑی ہے, وہ وار بھی ضائع ہو گیا. اب آپ لگے ہوئے ہیں, آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے, چاہے وہ کروڑوں سال کا وہ ہے لمیٹڈ. الٹیمیٹلی آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے اس دن تک مہلت دے. اب تو اس پہ آئیں گے ایک دن, اور اس پہ پورا ٹاپک اس پہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ ابھی آدم بنا ہے, ابھی ہوا بھی نہیں بنی, اولاد بعد کی بات ہے, ابھی صرف سجدے کا حکم ہوا ہے. ابلیس کیا کہہ رہا ہے, مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. ابھی تو صرف آدم بنا ہے, تینوں پہلے تو پتہ ہے کہ قیامت کا دن ہے اور قبروں سے لوگوں نے نکلنا ہے. اس ٹاپک پہ بات کریں گے بعد میں, لیکن فی الحال جو میں بات کر رہا ہوں کہ چلو تمہیں پتہ ہے, جس طرح بھی پتہ ہے تمہیں, پر پتہ تو ہے, اور اب تمہیں پتہ لگ گیا کہ
تیری خیر نہیں ہوں, تیرے پاس اتنا ہی ٹائم ہے, وہ بھی تو نے منہ مانگا. مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. پہلی بات تو یہ, اس سے بھی لمبی مہلت مانگ لیتا. صرف اس دن تک کیوں مانگی؟ کہہ دے مجھے بس اب مہلت دے دے اب تک. بہرحال آپ نے قیامت تک مانگی مہلت. اب آپ کو پتہ ہے کہ قیامت تک میرے پاس ٹائم ہے. قیامت والے دن آئی ایم ڈن. اب تک پھر آپ نیور اینڈنگ لائف, اللہ بچائے سب کو اس انجام سے, نیور اینڈنگ شیطان نے دوزخ میں گزارنا. آپ کو یہ پتہ چل گیا. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے, آپ کو اپنا لمیٹڈ ٹائم کس کام میں گزار رہے ہیں؟ آپ دن رات مصروف ہیں, اور آپ نے اپنی اولاد اور اپنے چیلوں کو بھی لگایا ہوا ہے کہ یار میں نے انسانوں کو بہکانا ہے. یعنی کروڑوں سال گزر گئے, ہزاروں سال گزر گئے, اور تیرا غصہ ہی نہیں ٹھنڈا ہو رہا, تینوں عقل ہی نہیں آ رہی. بندہ کہندا ہے یار ہاں اللہ نو فرق ہی نہیں پی رہا, میں چیلنج کیتا ہے, انہیں کہا جا لے جا جنہیں لے کے جا سکنا, مینوں بھی پرواہ نہیں. رائٹ, وہ بھی کام نہیں چلا آپ کا. اور اب آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم, اور بھائی لمیٹڈ ٹائم ہے تو اس میں تو عیاشی کرو. تمہیں پتہ ہے کہ ایک بار قیامت آ گئی, تمہیں تو ٹھنڈا پانی نصیب نہیں ہونا اس کے بعد, ایک گھونٹ تمہیں تو چج کی روٹی نہیں نصیب ہونی کبھی, نیور. تو آپ بجائے اپنی یہ جو لمیٹڈ آپ کو مہلت ملی ہوئی ہے قیامت تک, اس میں فل ٹائم ڈسکو کرنے کے اور عیاشی پٹنے کے, آپ بندوں کو بہکانے میں لگے ہوئے ہو 24 گھنٹے. یعنی یہ یوٹیوب کی جیسے سبسکرپشن اپنی بڑھائی جا رہے ہو, یا تو یہ بات ہوتی کہ بھائی جتنے لوگ شیطان کو سبسکرائب کر, اور چیلنج یہ ہوتا اللہ تعالیٰ سے ڈیل ہوتی, یا اللہ اگر میرے 50 ملین سبسکرائبر ہو گئے نا تو پھر تو مینو بخش دینا, تو پھر تو مینو جنتاں دینی. کیا خیال ہے؟ اللہ سے یہ بات کرتا ہے نا, مثال دے رہا ہوں جیسے لوگ جی اگر 1 ملین یا 10 ملین سبسکرائبر ہو گئے میرے, تو شیطان صاحب یہ ڈیل کرتے ہیں اللہ سے. اگر اتنے بندوں نے لائک اینڈ سبسکرائب کر لیا میرے ساتھ, تو پھر میں جیت جاؤں گا. پھر تو نے کہنا ہاں اوکے گڈ ویل ڈن, جا تو آزاد ہے. ایسی تو کوئی ڈیل نہیں. یعنی میری عقل میں یا میری نالج میں یہ ہے, شیطان بھائی کو, شیطان بھائی کے ساتھ, اللہ معافی دے شیطان بھائی, میں تنزیہ کہہ رہا ہوں, پائن آپ اخوت میں نہ اس کو لے لیں. شیطان صاحب جو ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں ان کے ساتھ ایک بندہ جائے دوزخ میں یا 1 خرب جائیں, انہوں نے کی فرق پڑنا ہے؟ کیا دوزخ میں کیا پتا ڈیل ہوئی ہو, ہمیں کیا پتا. میں یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ یار یہ تک سمجھ نہیں آتا کہ بے تکا ایک بندہ پاگلوں کی طرح دن رات 24 گھنٹے ایک کام میں لگا ہوا ہے, اس کا حاصل کیا ہے؟ صرف کوئی سیٹسفیکشن کہ میں زیادہ تر بندے اللہ کے بنائے ہوئے زیادہ تر انسان دوزخ میں لے گیا اپنے ساتھ. اس سیٹسفیکشن کا کیا کرے گا تو؟ اس سیٹسفیکشن سے تجھے کیا ملے گا؟ تو دوزخ میں نعوذ باللہ جو بھی وہ شیطان سے دوزخ میں کھڑے ہیں جس ٹائم, پوچھن سڑی ہوئی ہے اور ناچ رہے ہیں تکلیف میں, اور آپ سجے کھبے دیکھیں گے اوے ہور بھی اگنے نچ رہے ہیں, چلو شکر ہے میں کلا تو نہیں. یہ اس میں کیا سیٹسفیکشن ہوگی؟ جنہیں مرضی سبسکرائبر بنا لے تو اپنے. میں اس بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ جواز نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جواز ہمارے پاس نہیں پہنچا, ہوگا ضرور, لیکن جتنے حقائق ابھی تک ہمارے سامنے ہیں لاجیکلی ہم اس بات کو, میں اپنے پاس لے آتا ہوں. اگر آپ کو سمجھ آئیے, اس لیے تو ڈسکشن ہو رہی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے وقتی طور پہ پنگا لے لیا,
اس وقت آپ کی سڑی ہوئی تھی, آپ نے چیلنج بھی کر دیا. اللہ نے کہا مجھے فرق ہی نہیں پڑتا, جا لے جا جتنے لے کے جا سکتا. اب جب آپ سال گزرتا ہے, 10 سال گزرتے ہیں. اچھا ایک اور بات سے ذہن میں آئی ہے, سوال سے سوال. انسان کی اولاد میں شیطان پیدا ہو سکتے ہیں, مثالیں ہیں ہمارے پاس. فرعون جو ہے وہ بھی آدم کی اولاد میں سے ہے نا. یزیدیت, فرعونیت, نمرودیت. لوط کی قوم کی جو اشخاص تھے وہ کسی اور انسان کی اولاد تو نہیں تھے, آدم سے ہی تھے نا. آدم کی اولاد میں اگر بدی پیدا ہو سکتی ہے, شیطان کی اولاد میں کوئی نیک نہیں نکلا ہوگا, یا نکل ہی نہیں سکتا, کہیں لکھا ہوا ہے. کسی نے تو کیا ہوگا, یار ابا جی کیڑے پاسے لگے تو سانوں بھی لایا ہے. کسی کو ان میں سے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار کی مذاق ہے. جسٹ اے کوشچن, یعنی اوبیسلی ایک کیوریوسٹی کی بات ہے. انسان کی اولاد میں دیکھو کتنا بڑا شیطان نکلا ہے. دجال ہیں جنہوں نے آنا ہے, آئے ہیں جو کفر پہ ڈالتے رہے ہیں لوگوں کو, جادوگری ہوتی ہوئی ہے, بدی کے ریکارڈ توڑے گئے ہیں, جو عذاب آئے ہیں قوموں پہ شیطانی کاموں میں ہی لگے ہوئے تھے نا. کیا خیال ہے, ابلیس کی اولاد میں کوئی ایک بھی نہیں نکلیا ہونا جن نے کیا ہونا یار دادا جان پاپا جانی وہ عقل نو ہاتھ پاؤ, بہت ہو گئی مہلت تسی لے آئے ہو, سانو تے عیاشی کرن دے تھوڑی جی. یہ تھوڑے سے عجیب سے ایسے حقائق ہیں. ٹھیک ہے ہمیں ایمان کا تقاضا ہے, یہ جس طرح سے ترتیب بتائی گئی ہے واقعات کی اس پہ ہم یقین کریں, اور ہے بھی. لیکن اس میں جب باتیں ہم سائڈ بائی سائڈ ایک ترتیب سے رکھتے ہیں تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو لاجیکلی جس کی سینس نہیں بنتی. سوال اچھے ہیں لیکن میں 4-5 چیزیں میں پوائنٹس بڑے مین اس میں ذہن میں آئے, ساتھ ساتھ یاد آتے رہیں گے تو میں اس کو ترتیب دیتا رہوں گا. اگر چاہے تو میں ایک آپ نے وہ ذکر ضرور کرنا, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے اس دن ٹائم ڈائلیشن کی بھی بات کی تھی, میں کرتا ہوں اس سے ریفرنس ہے, اس پہ 4-5 میں ایک وہ بھی تھا, لیکن میں نہیں شیطان کے ریفرنس سے ٹائم ڈائلیشن کہ وہاں کا وہ جو سب سے پہلے اسی میں مجھے پتا ہے, میں وہی ترتیب کی بات ہی کر رہا تھا کہ سب سے پہلے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیں مجھے کہ شروع میں سب سے کنٹروورشل سے کروں یا پھر باری باری آؤں اس پہ, کیونکہ ابھی ایک دماغ میں ایک نیا ایک نظریہ آیا آپ کی باتیں سنتے ہوئے. تو چلیں پہلے ہم چھیڑ لیتے ہیں جو چیزیں جو مین جو ابھی آپ نے ڈسکس کی ہیں ان میں آتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اب یہ میرا نظریہ, اس لیے پہلے میں اسے یہ کر رہا ہوں کہ کوئی اگر میں اسے نہیں اتفاق کرتا تو مجھے نہیں فرق پڑتا. وہ یہ کہ میں یہ مانتا ہوں کہ شیطان کو اوپر کہیں لے جایا گیا تھا, وہ جن تھا. جن جو ہے وہ دنیا سے باہر نہیں جا سکتے. اس کی ایک وجہ ہے کہ جادو جو ہے وہ اس ایٹماسفیئر سے باہر نہیں ہوتا. اسی لیے ایک واقعہ ہے جو ابو جہل کا, کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جان بوجھ کے کہا تھا کہ چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا. وہ اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ کوئی بھی جادوئی طاقت جو ہے وہ دنیا سے باہر نہیں ہو سکتی. ابھی ہم پچھلے دنوں اس بات کو ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے جب ہم شاپ ثاقب سے بات کر رہے تھے کہ وہ بھی جو ایک وجہ ہے کہ ہم وہ جو آسمان کا جو ایج وہ ہر طرف ایج کاؤنٹ ہوتی ہے, نہ صرف آخری گیلیکسی کا اینڈ, وہ جو ہر پلانٹ ہے دنیا کے ارد ساتھ جو ٹچ ہوتی ہے وہ بھی ایج ہی ہے. تو جتنے بھی یہاں سے جن جاتے ہیں جو کان لگا کے سنتے تھے اور یہ جو آتے ہیں وہ جو پتھر اور وہ جو سارا کچھ ہے وہ اس ایج کی بات ہوئی ہے.
چلو اس پہ تو ہم ڈسکس کریں گے نا, یہ تو اس دن جو بحث ہماری ہوئی ہے وہ پھر لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں. میں اس کو صرف ایک ریفرنس دے رہا ہاں ہوں, وہ میں سمجھ آ گئی. جو اپنا جو پوائنٹ کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں, آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ کیونکہ جادو جو ہے وہ اس قرۂ ارض سے باہر نہیں ہو سکتا تو شیطان جن باہر نہیں جا سکتے. لیکن اس پہ صرف میں کاؤنٹر یہ بات کروں گا کہ جن صرف جادو نہیں کرتے, جن اور کام بھی کرتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ لیکن جو بھی ہے, لیکن جادو ہم لمیٹیشنز ہیں کہ جس طرح انسان دنیا سے باہر نہیں جا سکتے اسی طرح سے جن بھی یہاں سے باہر نہیں جا سکتے, کہیں پہ بھی اور ٹریول نہیں کر سکتے. وہ یہ ایک لمیٹیشن ہے, چاہے وہ اڑ سکتے ہیں چاہے جو مرضی کر یار. سکتے ہیں. لیکن دیکھو نا, یہ بات تو سنو, اس پہ صرف کاؤنٹر جو میں ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہ بھی جاؤں, تو جب آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے تو جنت میں بہکایا ہے شیطان نے جا کے انہیں, تو اس وقت وہاں پر ایکسیس تو تھا نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو گارڈن آف ایڈن ہے وہ دنیا میں ہی کہیں تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے اتر جاؤ. ہاں وہ بتاتا ہوں میں, وہ درجات کی بات ہوئی تھی کہ نیچے اترنا. لیکن ہم اصل میں مسئلہ یہ ہے, یہ ایک انسانی, پھر سے کہوں گا کہ فطرتاً آپ کہہ لیں گے ہماری نیچر میں ہے کہ جب بھی کبھی ہم اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم الف لیلا اور قدیمی دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں کہ فضائی باتیں, اور ایک ایسا عالم کریٹ کر لیتے ہیں کہ جہاں پہ اڑتی چیزیں آ رہی ہیں, پریاں ہیں, اور ایسے گدلے سے بادل, اور یعنی باغ جو ہے اس میں بھی آپ اڑتے فلوٹ, ماوراتی جسے کہتے ہیں, ہاں قدرت سے ماورا باتیں, جادو اور ہاں الف لیلا کی کہانی. اس لیے میں نے کہہ دیا نا پریاں, وہاں چلے جاتے ہیں کہ وہ تھا عالم, وہاں کہیں عرش تھا اور وہاں پہ یہ گفتگو ہوئی, وہاں اس طرح بنایا گیا. یہ چیزیں کبھی سوچ ہی نہیں پاتا انسان کہ بھائی ہولوگرام میں بھی بن سکتا تھا, اللہ تعالیٰ بھی نئی ٹیبلٹ لے کے کھڑا ہو سکتا ہے یار آپ. لیکن چلو ہم آئی تھنک پھر تھوڑا سا یہ بات ڈی ریل اس لیے ہو رہی ہے کہ, یا میں نہیں فالو کر پا رہا ہوں کہ اگر ہولوگرام تھا یا وہ شیطان وہاں پہ نہیں تھا, ابھی فی الحال وہاں پہ واپس آئے, اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کرتے. چلو مان لیتے ہیں کہ دنیا میں تھا ابلیس, جن تھا اس لیے آسمانوں پہ نہیں تھا, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ہاؤ ڈز دیٹ آنسر اینی آف مائی کوشچنس؟ آپ نے بات کس ریفرنس سے شروع کی؟ ہم یہ مان لیتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ وہ زمین میں تھا, پھر اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ نہیں, وہ تو میں بات اس وجہ سے کر رہا تھا کہ جو مین جو وجہ جہاں پہ میں آ رہا تھا, اگر وہ 2-3 پوائنٹس جس کی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ جو کنٹروورشل جہاں پہ آئے گی بات, وہ اینڈ پہ لانا چاہ رہا تھا کہ چلے وہاں سے شروع کر لیتا ہوں بات, بعد میں پھر ہم اس پوائنٹس پہ آ جاتے ہیں جو پہلے تھے. اصل میں مصیبت یہ ہے کہ یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم درجات دیتے ہیں, ویلیو دینا, ایموشنل اٹیچمنٹ ہونا, ٹھیک ہے, یہ ہماری حصوں میں شامل ہے. یہ اتنا بھی سگنیفیکنٹ نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو بنا لیا ہوا ہے, کہ کیونکہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ اتنا پیار کرتا ہے, یہ سارا کچھ کرتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی, ساری چیزیں, یہ سارا کا سارا نظام ایک حصہ ہے. یہ صرف اس عالم کا یہ ساری کی ساری یعنی امپورٹنس ہے. جو جتنے بھی 18,000 عالم ہیں وہاں اور مخلوقات ہیں, وہاں اور ان کی قیامتیں ہیں, وہاں اور ہر چیز نظام ان کے چل رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے ہم کوئی اشرف پھر وہی بات ہے کہ ہم جب یہ کہا گیا, یہ اس کو بہت غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, تو وہ تمام جو مخلوقیں جو اس نے پہلے ہم سے بنائی اور جو اب بھی بنا رہا ہے اور ہمارے بعد بھی بناتا رہے گا, ہم ان سے افضل نہیں, یہ کہیں نہیں لکھا. ٹھیک ہے, چلو وہ بات بھی سمجھ آ گئی, میں ابھی تک لنک نہیں کر پا رہا ہوں, لیکن میرے جو کوشچن اس کا لنک کیا ہے وہ بتا رہا ہوں نا کہ اس کی وجہ یہ کر رہا ہوں کہ جو یہ چیز جو سارا مکالمہ ہوا ہے وہ ایک
دو لوگوں کے بیچ میں صرف اور صرف یعنی جس طرح کہہ لیں نا کہ چل یار تو ایول ہو جا, تو اپنے بندے اکٹھے کر لے, میں اپنے بندے اکٹھے کر لیتا ہوں, چل ایک گیم کھیل کے دیکھتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان سارے چیزوں کی جو نظام چل رہا ہے. اور ٹائم جہاں تک بات آئی وہ یہی ہے کہ ابھی تک آپ جو بات کر رہے تھے کہ وہ کھیل رہا ہو, اس کو تو چاہیے کہ وہ کھیلے, یہی تو اس کا کھیل ہے. تو یہ چیلی تو کر رہا ہے, وہ تھوڑی ٹینشن لے کے بیٹھا ہوتا ہے. کبھی نوٹ کیا کہ جب عذاب میں ڈالتا ہے یا وہ ٹینشن یا وہ جو کوئی بھی ایسے کرتا ہے یار میں نے نہیں, آپ غلط سائڈ پہ لے گئے ہو. میں شیطان کی بات کی ہے کہ وہ چل, اس کو پتا ہے کہ بھائی میرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے, اس کے چل کی میں نے بات کی, اللہ تعالیٰ کے چل کی بات نہیں کی. میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کر رہا, شیطان کی بات کر رہا تھا کہ وسوسے جب وہ ڈالتا ہے, جب بھی چیزیں آتی ہیں ہمارے اندر, وہ تو اس کی گیم ہے یار گیم. لیکن آپ یہی تو کوشچن پہ آپ چلو گھوم کے خود لے آئے ہو ایک بات کو, آپ گیم کھیلتے کیوں ہیں؟ اگر میں آپ کو کہوں, جیسے میں نے مثال دی کرکٹ کی یا فٹ بال کی, ایک دنیا کے حصہ ہے جیسے ارجنٹینا, اسپین اور اس طرح کے جو ممالک ہیں جہاں پر بارسلونا اسپین میں ہی آ گیا ہوتا ہے, کیا نام ہے یار اس کا, بڑی پرتگال وغیرہ جو فٹ بال کے چیمپئنز شمار ہوتے ہیں, وہاں کسی کو نہیں پتا یار. وہ ساری باتیں چھوڑو, ہمارے ارد گرد افغانستان کی اب آ کے ٹیم بن گئی, وہ بھی اس لیے کہ پاکستانی پلیئرز افغانی بہت سے پاکستان میں رہتے تھے. میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں اس بات کا کہ بہت سے ایسے ممالک انڈیا پاکستان کے ارد گرد ہیں. چائنا کے بہت سے خطے ایسے ہوں گے, ایران کے اور ممالک کے, جہاں جا کسی سے پوچھو کرکٹ کھیلنی آتی ہے, انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کرکٹ کیا ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, انگلینڈ میں نہیں پتا کئی لوگوں کو. ہاں, تو آپ ایک سپورٹ کھیلتے کیوں ہیں یا ایک گیم کیوں کھیلتے ہیں؟ آپ کو کوئی تسکین پہنچتی ہے, اسے کوئی سینس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے, آپ گیم کے لیولز اچیو کرتے ہیں, آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ محسوس ہوتی ہے. تو یہی تو میرا کوشچن ہے. آپ کی بات مان رہا ہوں میں یار. دیکھو کسی بھی چیز ہی نہیں آیا نا, کسی بھی چیز کی ریئلائزیشن کے ٹائم پہ بھی نہیں آیا نا. یہ تو بات ابھی میں پہنچ رہا تھا وہاں پہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو وہاں پہ اتنا, ابھی تو گفتگو, ابھی تو میرے خیال میں جب تک ہم بھی بات کر رہے ہیں وہاں یہ باتیں ابھی ہوئی ہی ہیں, ابھی یہ ساری کی ساری طے ہوئی ہیں باقاعدہ. یہ ہوگا جیسے گیم کی, میں نے نام جو گیم کا لیا, جو آپ نے ذکر کیا کہ اس کو یہ پہلے سے کیسے پتا تھا, جیسے گیم کے رول سیٹ کیے جاتے ہیں. یہ بندے میں چن رہا ہوں, یہ میرے ہوں گے, یہ تو لے لے, یہ والے رول تو چن لے. اچھا 5 چیزیں اس نے مانگی, میرا بچہ ہوگا, میرا یعنی کہ وہ ہمزاد جو پیدا ہوگا وہ مرے گا نہیں, ٹھیک ہے, میں ان کو بکا سکوں گا, میں ان کو دیکھ سکتا ہوں, یہ مجھے دیکھ نہیں سکتے. رول طے ہو رہے ہیں, اس کو بتایا جا رہا ہے. بات میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں, میں اس میں کسی چیز سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. نہیں, آپ نے کہا کہ اینڈ پہ اس کو کیسے پتا ہے کہ یہ والے لوگ, اس کو چھوڑ دیں. میں نے آپ سے کہا وہ ہم کبھی پھر بات کریں گے کہ اینڈ پہ کیسے پتا تھا, وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, وہ تو اتنی لمبی بحث ہے, وہ تو بحث ایسی ہے. میں اب اگر وہ بھی سٹارٹ کروں تو وہ تو مکنے ہی نہیں. اتنے لمبے اس میں کمپلیکیٹڈ سوال ہیں اور جگہ جگہ پہ ہیں. میں ابھی چلو تھوڑا سا اگر ذکر کر دوں, صرف سوال رکھتا ہوں اس تاکہ اس کے ریفرنس سے ہم آگے ڈسکس کریں گے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو, ابلیس نے انکار کیا. ہم نے پوچھا ہاں بھی کیا تکلیف ہے, کیا کیوں تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا جی میں افضل ہوں, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے نکل جائے یہاں سے. ابلیس نے کہا ٹھیک ہے مجھے رسوا کیا ہے, اس دن تک مہلت دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. یعنی ابھی آدم بنا ہے, حوا نہیں بنی. اور ابلیس کو پتا ہے کہ لوگ بھی کوئی ہوں گے, ٹھیک ہے. ابھی آدم کو بھی نہیں پتا کہ حوا ہونی ہے, تو اولاد کہاں سے آنی ہے آدم کی؟ کسی کو کچھ نہیں پتا. ابلیس کو پتا ہے کہ جی قیامت کا بھی نہ صرف لوگ ہوں گے, قیامت یعنی قبروں میں بھی جائیں گے. نہ صرف قبروں میں جائیں گے, قبروں سے دوبارہ اٹھیں گے بھی. مجھے ایک بات بتاؤ, اگر اسے یہ پتا تھا کہ قبروں سے اٹھیں گے
تو قبروں سے اٹھیں گے کیوں؟ یہ نہیں پتا تھا؟ یہ کیسے ازیوم کر سکتے ہو کہ اسے یہ پتا تھا کہ قبروں میں جائیں گے اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے، لیکن قبروں میں جانا اور اٹھنا ہے کس لیے؟ وہ ہے ہی جزا اور سزا کے لیے۔ اس کا مطلب اسے یہ پتا تھا کہ جزا اور سزا نام کی کوئی چیز ہے، اچھا کام کرو گے جزا ملے گی، برا کام کرو گے سزا ملے گی۔ جب اسے پتا تھا اس بات کا کہ جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے، پھر کس گل سے پنگا لے رہے ہیں تو؟ اور نہ صرف پنگا لے رہا ہے، اسی بھیڑ چال میں گھس گیا۔ یعنی ایک گروہ بننے لگا ہے جو تجھے پتا ہے کہ یہ آدم بن رہا ہے، اس کی آگے اولاد ہوگی، یہ سارے ان کا امتحان ہوگا، یہ قبروں میں جائیں گے، قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کی جزا سزا ہوگی۔ میں سائڈ پہ کھڑا ہوں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میں بھی پڑھنا بچ یعنی تیرا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا، تجھے پتا تھا ان کا حساب کتاب ہونے لگا ہے سوال کہ اسے کیسے پتا تھا یہ سارا کچھ؟ اچھا اگر پتا تھا چھوڑو اس بات کو، آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال، آپ کو پتا ہے قرآن میں کیا فرمایا خدا تعالیٰ نے کہ شیطان نے بہکایا کیا لالچ دے کے تھا آدم اور حوا کو؟ اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو یہ پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے تاکہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے تم۔ اس کا مطلب آدم اور حوا کو پتا تھا انہوں نے مرنا ہے۔ اس کا مطلب کیونکہ بھائی آپ لالچ کسی کو اسی چیز کی دے سکتے ہو جو ان کے پاس نہ ہو۔ آپ کے ایک بلین، آپ جاتے ہیں جیف بیزوس کے پاس، ایلون مسک کے پاس جا کے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ پھل کھا لے تو تجھے $1 بلین دوں گا۔ اوکے لے 2 بلین میرے تو نہ لے، چل نکل۔ بھائی جو بلین ایئر ہے اس کو بلین کی لالچ دے سکتے ہو؟ جنت ان کے پاس تھی، تو جنت میں رہ رہے ہیں جو، اگر انہیں یہ پتا تھا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں، انہیں جاودانی زندگی کی لالچ کیسے دے سکتے؟ اس کا مطلب کیونکہ وہ اس لالچ میں آئے، انہوں نے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں موت ہی نہ آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب انہیں پتا تھا ان کو موت آنی ہے۔ سوال کرتا ہوں آپ سے، ابھی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا اولاد ہوئی کوئی؟ جزا اور سزا کا کچھ کہا گیا انہیں سوائے ایک پھل کے؟ کہا گیا کچھ؟ انہیں صرف اتنا پتا تھا کہ ہمیں موت آنی ہے۔ یہاں تک بھی اگریڈ آل ایوری بڈی؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ مرن تو بعد کتنے جاؤ گے؟ بھئی جنت میں رہ رہے ہیں، نہ کسی کا قتل کرنا ہے، نہ کسی سے حسد کرنی ہے، نہ کچھ چوری چکاری، نہ کچھ جھوٹ سچ کا کانسیپٹ، نہ شراب پینے پہ جو ہمارے پر سارے ناجائز کام، اس احکامات جو پابندیاں ہیں، ایسی پابندی تم پہ ہے کوئی نہیں، تو مرنے کے بعد پھر جنت میں ہی جاؤ گے نا۔ تو میں، اللہ مجھے معاف کرے ہزاروں لاکھوں مرتبہ یہ کہنے پر، لیکن میری عقل اتنا کہتی ہے کہ اگر میں ہوں یا کوئی بندے کا پتر وہاں پہ ہو جسے یہ پتا ہو کہ یار میں نے مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے، وہ میں کہہ گا کل دا مردہ آج مرا، رائٹ؟ اس بندے کو تو مرنے کا خوف نہیں ہوگا، پھر اسے اچھا چلو یہ بھی ہو گیا، اس کو بھی ہم چھوڑ دیں، ہاں تھا جی انہیں مرنے کا خوف کسی وجہ سے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، ہمیں کیا پتہ ہے مرنے کے بارے میں؟ ہمیں یہ پتہ ہے مرنے کے بعد جو زندگی ملنی ہے وہ ختم نہیں ہونی، وہ جاودانی زندگی ہے۔ ایسا ہی ہے، آدم اور حوا کو نہیں پتا تھا کہ وہ جب مرنے کے بعد زندہ ہوں گے تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی؟ پھر انہوں مرندہ کیوں، مرنے کا خوف کیوں تھا انہیں؟ ابلیس آ کے لالچ دے رہا ہے، اس ڈرامے کو جب میں پلے کرتا ہوں ابلیس آ کے لالچ دیتا ہے، اور تمہیں پتہ نا تم نے مر جانا ہے، ہاں پتہ ہے، بڑا دکھ ہے یار، یہ چیز ہمیں بڑا تنگ کرتی ہے جب سوچتے ہیں نا بیٹھ کے کہ موت آنی ہے ایک دن، تو قسم سے یار دل انج ہو کے رہ جاتا ہے۔ ابھی میں ڈراماٹائز کر رہا ہوں اس کو، اسکرین پلے لکھ رہا ہوں کہ آپ جب کسی کا کو بھائی اگلے کو آپ کسی کو لالچ دیتے ہو، اس کی دکھتی رگ کو ہی پکڑتے ہو نا،
آدم اور ہوا اگر اس لالچ میں آئے تو اس کا مطلب کبھی وہ بیٹھ کے سوچتے ہی ہوں گے یار موت نہ ہی ہوندی تو کنا چنگا سی، کاش ہم نے نہ مرنا ہوتا. ابلیس کو پتا چلا وہی ویکنیس پھڑو اتوں جا کے، رائٹ آیا پتا نا تمہیں مر جانا تم نے ایک دن. ہاں یار پتہ ہے یار کی کریے، یہی ٹینشن لڑی رہتی سویرے، میری تو بھوک نہیں لگتی مینوں تو سوچ کے. اگین ڈراماٹائز کر رہا ہوں ایویں کو ٹینشن لے کے بیٹھا ہوئے، ٹھیک ہے. پلے آؤٹ کریں اس کو. شیطان آتا ہے دوست بن کے، یار میں، اور قرآن میں لکھا اس نے کہا، اس نے قسمیں کھائیں کہ میں تو تمہارا جو ہوں سب سے بڑا خیر خواہ ہوں. تو ان سے کیا ڈسکشن کی ہوگی؟ ہاں موت کی ٹینشن لے کے بیٹھے ہوئے ہو. ہاں یار اتنا کچھ ہے، دیکھو یار ایک موت نہ ہوتی تو اور کیا کمال ہوتا، مزہ ہی آ جاتا. اچھا لے اینی جی گل سی پہلے کیوں نہیں دسیا؟ او یار مینوں پتہ ہے لے اینی جی گل پریشان ہو کے بیٹھے ہیں. آ جا آؤ دسنا تمہیں، ایسا تو سمپل جہا حال ہے واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں موت نہ آئے؟ ہاں نا آؤ ساتھ. یہ دیکھو درخت سامنے، او یار اس سے تو منع کیا اللہ تعالیٰ نے. اچھا 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 سمجھ آ گئی مجھے، بات سمجھ آ گئی ساری. اللہ نے منع کیوں کیا تمہیں سمجھ آ گئی. ابھی ظاہر ہے اس کے کاموں میں مسئلے تو ہوتی ہے بھائی، اس نے کو فرق تو رکھنا ہے نا انسان اور فرشتوں میں. تمہیں انسان بنایا، فرشتوں کو فرشتہ بنایا. اب تمہیں فرشتہ تھوڑی بنانے دے سکتا ہے وہ، تمہیں تمہاری جگہ پہ رکھنا ہے اس نے. نہیں وہ چاہتا تم فرشتے بن جاؤ. تو چلو ٹھیک ہے، اب کیا ہو سکتا ہے. بہرحال اگر مائنڈ چینج ہو، اف یو چینج یور مائنڈ یو نو ویئر ٹو فائنڈ می. ٹھیک ہے اگین میں اس کو ڈراماٹائز کر رہا ہوں. امیجن کریں نا دوست یار بن کے این جی گل کی ہونی پائی انہیں، کوئی اس طرح تو نہیں آیا ہوگا وہ ایسے سینگ لگے ہوئے اور دھوئیں نکلتے ہوئے پونچھل اور لال رنگ. میں تمہیں بتا سکتا ہوں ایک گر. اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، یہ دیکھو کتنے سارے کوشچن میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں بھائی. ان کا جواب چلو آئی ٹیک دیٹ بیک، ان کا جواب ہے ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے کیسے پتا تھا، اسے کیا پتا تھا، آدم اور ہوا کو کیا پتا تھا، کیوں مرنا تھا انہوں نے، مرنے کے بعد کدھر جانا تھا. اگر مرنے کے بعد جنت میں ہی جانا تھا تو ٹینشن کیا تھی مرنے کی. چھوڑ دو ان سارے سوالوں کو. سوال یہ آتا ہے جہاں واپس آئیں کہ یار آپ نے بات کی نا ایک گیم، اس کے رولز طے ہوئے، ٹھیک ہے، تجھے چھوٹ دی قیامت تک کی، تو وہاں سے دیکھ سکے گا انہیں جہاں سے وہ تجھے نہیں دیکھ سکیں گے. تیری اولاد بھی جو ہے، تیرے چیلے سارا کچھ کر سکیں گے، اور انسان کو تو بہکا سکتا ہے. تجھے اجازت دی، جا. رول سیٹ ہو گئے. اب یار گیم دیکھو نا، بات وہاں پہ واپس آتے ہیں. گیم آپ وہ کھیلتے ہیں جس کا آپ کو شوق ہو. اب کرکٹ میں کوئی چھکا مار کے خوش ہوگا، یار آج تے بڑے بڑے لمبے چھکے مارے نا، تو اسی طرح فٹ بال میں گول کرنے پہ خوشی ہوگی کسی کو. اب ایک بندہ فٹ بالر ہے، وہ لمبے لمبے چھکے بھی ماری انہوں کو، یار ہے کہ بکواس گیم ہے، مینوں مزہ ہی نہیں آ رہا، چھڈو پرا، اور وائس ورسا. تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان صاحب کو اس گیم کھیلنے میں مزہ آ رہا ہے. اس کا جب بھی ایک نیا سبسکرائبر بڑھتا ہے اس کو کوئی سینس آف اچیومنٹ محسوس ہوتی ہے کہ آج ایک اور کو میں نے ذلیل کرا دیا. نمبر ہی بڑھا رہا ہے نا اپنے یاروں کے. پر کیوں، کیا سیٹسفیکشن ہے یاروں کے نمبر بڑھا کے؟ کیا مل کیا رہا ہے تجھے؟ تو 50 کروڑ بھی لے جا اپنے ساتھ، جانا تو نے دوزخ میں ہے. تو 50 بھی لے جا اپنے ساتھ، جانا تو نے دوزخ میں ہے. ٹائم تیرے پاس محدود ہے. کیا اچیومنٹ ہے تیری؟ کتنے لگا ہے؟ بندہ بور ہی ہو جاتا ہے. بس یار ٹھیک ہے، جنہیں بہکانے سن بہکا لے، بہت ہو گیا، چلو کم دی گل کریے.
چلو آج پوڈ کاسٹ ہی بنائیے بہ کے سم تھنگ یار. کہیں تو آپ کے میرے ذہن میں خیر یہی کوشچن ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتا وہ ایک کیا شخصیت ہو سکتی ہے یا کیا ذہنیت ہو سکتی ہے یا کیا اس کے پیچھے واقعی کوئی راز ہے, کیا کوئی ایسی ڈیل ہے کہ شیطان نے کہا ہو اگر میں اتنے سبسکرائبر لے کے آیا تو کچھ ایکس وائی زی ہوگا اور اس سے کم لایا تو ایسا ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے, اگر ایسی کوئی ڈیل نہیں ہے, پھر کیسے فرق پڑتا ہے کہ یار تم 50 لے کے جاؤ یا 50 لاکھ لے کے جاؤ؟ کیا خیال؟ یہ فی الحال یہ سوال تھا. تو یہ تو لازمی ہے, ایسی بات ہی ہے, وہ اس گمان میں ہی ہے کہ وہ جیتے گا. اگر تو ایسا ہے تو جیتے گا کیا؟ کیا اس کا وہ میڈل کیا ہے؟ دوزخ سے آزادی؟ نہیں. تو پھر جیت کیا ہے؟ میں کہ جو میں نے کہا وہ ٹھیک تھا. یعنی جو اس کا ڈراپ سین ہے اس مووی کا وہ یہ ہے جو گر رہا ہے دوزخ میں, کہا دیکھا جو میں نے کہا وہ ٹھیک تھا. ہاں بس ساری کی ساری بات ہی یہ تھی. یار مقصد ہے کہ چلو میں سمجھ میں یہی آتا ہے, میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, سمجھ میں یہی آتا ہے کہ وہ آخری اس کا جو نعرہ ہے کہ ابھی تک اگر تو اس کو صرف اور صرف ایک نظریے سے دیکھنا ہے, ویسے تو اس کے کافی زاویے ہیں, لیکن اگر صرف اور صرف جہاں سے آپ ابھی تک اس کو یعنی کہ پیش کر رہے ہیں تو اسی نظریے سے دیکھنا ہے کہ اگر ہم انٹرنلی نہ جائیں کہ اس کو اس طرح سے نہ دیکھیں کریٹیکلی کہ جی واقعی میں ان کی آپسی ڈیل ہے یا بہت ہی اس طرح سے ہو کے صرف مطلب یعنی کہ صرف جہاں جتنا ہمیں بتایا گیا اس تک رہ کے اگر ہم باروں بار دیکھیں تو اندازہ تو یہی لگایا جا سکتا ہے کہ جو ٹائم کا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ اب تک جو بار بار جو ریپیٹ ہو رہی ہے چیز وہ یہی ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ 50,000 سال گزر گئے ہیں, ایسے 60,000 سال گزر گئے ہیں, 127 بلین لوگ آ گئے ہیں, تو اتنی مخلوق آ گئی ہے, اب تو باز آ جا, اب تو ساری چیزیں. ٹائم ڈفرینس کا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ ابھی وہ اس لذت سے ابھی باہر ہی نہیں نکلے, ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے ان کے لیے. یہاں پہ آپ کی بات میں معذرت کے ساتھ کاٹوں گا, لیکن کانٹرڈکشن آتی ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ شیطان کبھی ادھر تھا ہی نہیں, وہ تو زمین پہ تھا, جنات ہیں وہ ادھر نہیں ہے وہ ادھر ہے. اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ ٹائم ڈفرینس وہاں کا ٹائم فریم اور ہے, جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ کے ہاں قیامت کا آنا ایسے ہے جیسے پلک کا جھپکنا, بلکہ اس سے بھی کم. یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو وہ ٹائم ڈائلیشن کا ذکر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. ٹھیک ہے, اس جہان میں اللہ کے ہاں یا اس جہان میں وقت بہت کم سا گزرتا ہے, یہاں پہ صدیاں گزر جاتی ہیں. ٹھیک ہے, انڈرسٹوڈ. لیکن اگر آپ ابھی کہہ رہے کہ وہ مکالمہ ہو رہا ہے اور ابھی وہ بات ختم ہی ہوئی ہے اور ہمارے یہاں ہزاروں سال گزر گئے ہیں, لیکن پھر شیطان تو اس ٹائم فریم میں نہیں ہے نا. پھر آپ کی پہلی والی بات کے رکھ میں میری بات اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں میں. جتنے بھی قرآن میں واقعات ہیں وہ سارے کے سارے واقعات دنیا میں ہوئے. دنیا میں بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ٹائم ڈائلیشنز ہیں, ٹائم چینج ہو جاتے ہیں, مختلف ٹائم چلتا ہے. جتنے واقعات قرآن میں ذکر کیا گیا ہے, چاہے وہ اصحاب کہف کا ہو, چاہے وہ جو دوسرے تھے جن کا گدھا یعنی کہ وہ تھا, وہ دنیا میں ہوا تھا, عرش پہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو ٹائم ڈائلیشن کی جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں, جتنے بھی ہیں وہ دوسری ڈائمینشنز میں ہیں. اب ذرا سی بھی ڈائمینشن چینج کرتے ہیں ٹائم ڈائلیشن آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے, قانون ہی چینج ہو جاتے ہیں وہاں پہ. اس لیے اس کی وہ بحث ہی فرق ہے. جو بھی ان کے آپس میں طے ہوا وہ ایک بات کر رہا ہوں, میں یہ مانتا ہوں پرسنلی کہ شروع سے میرا یہی ماننا ہے کہ جو آدم کا جو آپس میں مکالمہ تھا, یہ جتنی بھی یہ باتیں اگر ہم شروع سے جانا چاہیں, پتہ نہیں کتنا لمبا ہم بات کر سکتے ہیں اس پہ یا نہیں, لیکن ایک اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ میرا شروع سے یہ ماننا ہے کہ جب یہ بات کہی گئی تھی, جو ہوا تھا کہ یار میں دنیا کے لیے ایک اپنا یعنی کہ بنا رہا ہوں خلیفہ, یہ پہلی بات تو یہ کہ آج تک یہ ہر ایک انسان مانتا ہے کہ جو فرشتے جنہوں نے عرش کے جو پائیدان کہہ لیں یا جو بھی اس کو آپ پلر کہہ لیں, جنہوں نے وہ تک اٹھائے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اللہ کی ذات کو ایز سچ دیکھا نہیں ہے. تجلی کہیں نہ کہیں ان کا پریزنس
پریزنس محسوس کی گئی ہے. کسی نے بھی یقین کسی کو بھی نہیں ہے حتمی. صرف فرق یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں ان کے پاس یہ جبلت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کانٹرڈکشن یا اس چیز کو سوچ بھی سکیں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے صرف محسوس کیا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات کو آواز سنی ہے اور وہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے یا جہاں پہ آگے وہ کنویڈ ہوئی ہے. جتنے بھی نبی کہہ لیں کوئی نہیں دیکھ سکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اور صرف ایک واقعہ ہے کہ وہ جی معراج پہ گئے. آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے یار وہ بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدم جو تھا وہ بھی سامنے کھڑا ہوا تھا, شیطان بھی سامنے کھڑا ہوا تھا. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ بات آپ سے اس دن بھی ہوئی تھی کہ سامنے کھڑا ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو کوشچن میں نے کیا اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ سامنے میری بات پہلے ہونے دیں, اس کے بعد میں وہیں پہ آ جاؤں گا. کہ پہلی بات تو یہ کہ جو پہلے آپ نے شروع جہاں پہ کیا تھا کہ کیا مقصد بنتا ہے کہ وہ اتنا کیسے ہو سکتا ہے, جیسے میں نے بھی ایک بار یہ سوال کیا تھا کہ کیا ایسا انسان جو کہ ذرا سا بھی جس کے یعنی بہت بھی کوئی نماز پرہیزگار نہ ہو لیکن صرف اور صرف اللہ کو مانتا ہو, ٹھیک ہے, میں اس کو کہتا ہوں یار میں تجھے $10 بلین دیتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے صرف اور صرف اتنا کر دے کہ اللہ کی ماننا چھوڑ دے. اچھا چلو وہ بھی بہت زیادہ ہے تو نہیں اللہ کو ماننا چھوڑ دے. پھر میں کہتا ہوں یار اللہ کو ماننا چھوڑ دے وہ تو شاید منکر ہو جائے, وہ بہت زیادہ ہے. چلو ایک کام کرتا ہوں کچھ عرصے کے لیے نا اللہ کی ماننا چھوڑ دے, ٹھیک ہے, میرے سے $10 بلین لے لے. وہ بھی ایک دفعہ سوچے گا. تو ایسا کیسے ہو گیا کہ جو سامنے دیکھ رہا ہو یا محسوس کر رہا ہو, اور یہاں پہ یعنی جہاں پہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ جس کے ارد گرد ہر چیز انفلوئنس آپ کہاں سے ہوتے ہیں؟ ارد گرد کے ماحول سے ہوتے ہیں نا, جو فرشتوں کے ساتھ بھی اٹھا بیٹھا جا رہا ہے اور ہر وقت عبادت بھی کر رہا ہے. ایک غرض بھی ہے اس کو, ایک یعنی کہ رتبہ مقام پہ آنے کا, کہ جن سے وہ کہتا تھا کہ اس کو حسد اس بات کی ہوئی تھی جہاں سے اس کی میں شروع ہوئی تھی, وہ یہ تھی کہ اس کو یہ گمان تھا کہ دنیا کا خلیفہ اس کو بنایا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ کس طرح آ گیا اس کے دماغ میں پتہ نہیں. کسی نے وعدہ کیا ہوا تھا, یہ بھی ایک سوال ہے, پتہ نہیں کیسے اس کے دماغ میں آ گیا, کیونکہ اس کو یہاں کا سارا کٹا جٹا دیا ہوا تھا, یا جو بھی ایک وہ رول کرتا تھا اس دنیا کے اندر, سارے اس کے یعنی کہ اختیارات اس کے پاس تھے. اس لیے اس کو شاید ہو سکتا ہے ایک تو اتھارٹی اس کو پہلے ملی بھی تھی, ہو سکتا ہے اس کو اس بات سے ذہن میں آ گیا ہو, یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ اس کا رلتا ملتا ہے ہمارے سے ہی, کیونکہ وہ بھی جن تھا, تو جنوں کی اور ہمارے میں جس طرح ہماری ایک کیفیتیں ہیں اور ہمارے ایک احساسات ہیں اور ہمارے اندر جو جتنے بھی حصے ہیں, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہو کہ ہمیں بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں. اچھا ہمیں ذرا سی بھی کوئی کام دیتا ہے یا کوئی اپوائنٹ کرتا ہے, آپ پھر وہی آپ وہ جسے کہتے ہیں نا پریچنگ ٹو دا کوائر والی بات ہے کہ یہ باتیں ان میں تو ڈس ایگریمنٹ ہے ہی نہیں. یہ خواہشات ہیں, یہ جبلتیں ہیں, وہی شیطان میں بھی ہیں, اس میں وہ خواہش بھی آئی, اس میں وہ غرور بھی آیا, سارا کچھ ہوا. انسان کی جو خواہشیں ہیں اس کو وہ کیش کرتا ہے, انہی کے تھرو وہ بہکاتا ہے. میرا جو کوشچن ہے یار وہ ہے کہ آپ جتنے مرضی بھی ناراض ہوں, جتنا مرضی بھی غصے میں ہوں, جتنی بڑی بھی آپ کی ریبیلین ہو, اس میں دو چیزیں تو لازمی ہوتی ہیں یار. ایک کہ تھوڑی دیر کبھی تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے بھائی, کبھی تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں کیڑے پاسے لگا. جتنی دیر سے بھی آپ یہ بات کری جا رہے ہیں آپ کا نظریہ یہی چل رہا ہے کہ اتنا عرصہ, کتنا عرصہ میں یہ آپ وہاں 2 منٹ گزرے ہیں ابھی, وہاں گزرے ہیں نا یار. شیطان تو ہمارے ٹائم فریم میں ہے, وہ تو آدم سے لے کے کیسے پتہ ہے, کیسے آپ, میں بھی جسٹیفائی کرتا ہوں آپ کو. جو پہلا قتل ہوا ہے دنیا میں, حابیل اور قابیل کا واقعہ, شیطان اس وقت دنیا میں نہیں تھا بہکانے کے لیے ان کو. کہاں تھا شیطان؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ, آدم سے لے کے ابھی تک وہ ٹھیک ہے کوشچنیبل, اور ایک اور چیز ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 5000 سال گزرے, کچھ 10,000 سال گزرے, کچھ کہتے ہیں 50,000 یا اس سے بھی. چلو ہم ایک ٹائم لے لیتے ہیں فی الحال ایڈ ہاک, کوئی بھی رینڈم, 50,000 سال گزرے ہیں فرض کریں آدم سے لے کے آج تک. ان 50,000 سالوں میں شیطان نے کس ٹائم پہ آ کے انسان کو بہکانا شروع کیا تھا؟ کیا وہ آدم کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو گیا تھا
تو پھر تو 50,000 سال سے ہے نا اس دنیا میں وہ. 50,000 ایئرز آف دس لائف ٹائم تو ہے نا یار. تو ٹائم فریم تو سیم ہے نا یار. نہیں ٹائم فریم اس لیے سیم چلے, اگر سیم بھی ہو چلے اس پہ بھی آ جاتے ہیں. جب ایک چیز اس نے یہ بنا لی ہوئی ہے کہ اس کے پاس اور کچھ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں, تو وہ یہی کرے گا. جب اس کو پتا ہی یہ ہے, کیا کرے وہ یار. مجھے یہ سوال کا جواب دے دے کتنے چلی آج اس کے پاس کیا, وہ کیا کرے گا. اج سری پاوے تے پرسوں کھائے سن, حلوہ پوری بھی کو ہفتہ ہی ہویا ہے, نیاری بونگ یار ہے ہی نہیں کچھ کرنو ہے. یہ والی صورتحال ہے اس کی. چلو بندہ ہی بکائیے. نہیں اس کے وہ آپ نے ایک اپنی ایک جو بات کی جو آپ کو خود شاید سمجھ نہیں آئی, جو مین چیز میرے خیال میں اس کے پاس جو تھی وہ, اور وہ یہ ہے وہ دیکھ چکا ہوا ہے کہ اس کا کیا انجام ہے. وہ صرف یہ کر رہا ہے کہ میں تو ڈوبا ہی ہوں. ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. انڈرسٹوڈ. یہ تو یار یہ تو ہمیں پتہ ہے, اس میں تو کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے ہی نہیں. میں تو اپنا تجسس شیئر کر رہا ہوں نا یار. مسئلہ یہ اور اس لیے کر بھی نہیں رہا کہ اس کا ہمیں جواب ملے. کہ شاید جو مین چیز تھی وہ یہ کہ شاید ہو سکتا ہے جو چیز وہاں پہ ہوئی ہو جو ہمیں بتائی نہیں گئی, کہ ایک بفر پیریڈ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ہے مان جا, اس کے بعد معافی کی گنجائش نہیں. یعنی کہ یہاں پہ سوچا جا 5 اچھا ہاں یہ بھی ہم صحیح بات ہے. جیسے 2 دفعہ کہا, انسان کے لیے کہا گیا ہاں کہ توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے, ٹلا نہیں نا. ہاں وہاں سے اب وہ اس کے پاس اب وہ واپس جانے کا ٹائم وہ رہ نہیں گیا. یعنی وہ والی چیز رہ نہیں. یہ مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ. اب وہ کہہ رہا میں انجوائے کراں گا. کشتیاں جلا چکا ہے. دیکھا یہ جا سکتا ہے. میں میرے خیال سے جو اگر وہی بات کہ واللہ عالم, ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا پہلے بھی بات شروع یہیں سے کی تھی کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت حل نکال لیں گے ہر چیز کے, سارے پیپر پرچے سالو کر کے اٹھیں گے آج یا کبھی بھی. لیکن بس ایک جو تجسس ہیں ان پہ ایک کچھ علمی اور کچھ لا علمی بحث ہوتی ہے. اس سے زیادہ جو بڑے سوال ہے نا, جو زیادہ کنٹروورشل ہے, وہ تو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جنت والی بات جو ہے کہ ان کو کیسے پتا تھا, وہ بھی کسی دن اس کو بھی فرول کے دیکھیں گے. لیکن جو اس سے بھی زیادہ کنٹروورشل بنتے ہیں وہ ایک دفعہ مرزا کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی. وہ کہہ تو گیا کہ جو قرآن کے اندر بھی اس طرح سے دکھا ہوا ہے اور اس طرح سے سارے روایتوں میں بھی یہ بات لکھی گئی اور ہمیں بتائی بھی جاتی ہے, اور وہ بات کر کے اس کے بعد یعنی اتنے آرام سے کر جاتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہے. یا وہی والی بات کے پار چلنے والی بات کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتا تھا کہ کس روح نے فرعون بننا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ کس روح نے آدم بننا ہے, کس روح کو یہ بنانا ہے. وہ تو بلائنڈ سائڈڈ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی چیز پہ. وہ تو آنے والی بھی روحوں کو پتا ہے اس کو. وہی تو طے کر کے بھیج رہا ہے کہ فلانے جسم میں بڑھ جا, فلانے ٹائم پہ جا. ٹھیک ہے, تو یہ کہاں سے آ گیا کہ وہ فرعون بن گیا؟ یہ کون سا, یہ کیا لاجک ہے؟ یہ لاجک پہ ہمیں کسی اور دن تفصیل سے بات کرنی پڑے گی. آج ہم جتنے لوگ اگر ساتھ شامل ہوئے ہیں گپ شپ میں, ان کو ایک اور سوال کے ساتھ چھوڑ کے جاتے ہیں اسی بات پہ جو آپ نے بات کہی نا. پہلا میں ایک میں اسٹیٹمنٹ دوں گا اور ایک کویشچن کے ساتھ چھوڑ کے جاؤں گا. ٹھیک ہے, اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا دعا کا کیا کانسیپٹ ہے, جو اللہ کو پتہ تقدیر لکھی ہوئی ہے تو پھر یہ کیسے ہو کہ دعا مانگ کے چیز ملی یا تقدیر میں تھا ملنی ہی تھی. یہ وہی والا کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی نے اس کا میں کلیئر کروں گا کسی اور ویڈیو میں. اس میں یہ دو ڈفرنس یہ ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہونا اور اللہ کے علم میں ہونا دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ڈیٹیل میں پھر کبھی بات کریں گے. اللہ کو پتہ, اللہ کو علم ہونا کہ کس نے فرعون بننا ہے, اور کس کا اس نے تقدیر میں لکھ دینا کہ میں نے لکھا ہے اس کی تقدیر میں فرعون بننا, ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. ورنہ تو عدل کا تقاضا نہیں سیٹل ہوتا. دوسرا سوال میں اس چھوڑ کے آج
یاران محفل کو جاتے ہیں. وہ سوال یہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کی پشت میں سے اس کی نسل کو نکالا، اس کی ذریت کو نکالا، یعنی اولاد جو قیامت تک آنی تھی آدم کی، اور ان سے عہد لیا کیا میں تمہارا رب ہوں، اور سب نے وعدہ کیا. اور یہ عہد اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن مکر نہ سکیں. ٹھیک ہو گیا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسا ہے انسان جو بے اولاد ہے اور وہ دعا کرے اور دعا کرنے سے اسے اولاد نصیب ہو جو اس کے نصیب میں پہلے نہیں تھی؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیوں کوشچن یہ کر رہا ہوں؟ کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نصیب میں وہ اولاد نہیں تھی، دعا کرنے سے مل گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اولاد تھی وہ نیو ایڈیشن ٹو دا فیملی ہے. وہ پھر نعوذ باللہ اس دن جب آدم کی کمر میں سے، پشت میں سے اولاد نکال کے وعدہ لیا تھا اللہ نے، کیا اس وعدے میں وہ اولاد شامل تھی جو ابھی دعا کی وجہ سے ایڈ ہوئی ہے؟ ریزرو میں نکالی ہوں گی اس نے. پر کوشچن ہے نا، اب اس پہ ہم لائٹ ویٹ بات بھی کر سکتے ہیں. اور تقدیر کا کانسیپٹ یار ظاہر ہے ون آف دا موسٹ کمپلیکیٹڈ، اور اس کی وجہ یہ کہ ون آف دا اللہ کی شان والے اس میں سے ہے یہ چیز جو جس تک ہمارا پہنچنا مشکل ہے. پر بڑا ایزی کانسیپٹ ہے، میں بتاؤں گا اس کا، بڑا ایزی سا. چلو اس ایزی کانسیپٹ کو ہم کسی اور دن ڈسکس کریں گے، کیونکہ میرے لیے یہ اتنا ایزی نہیں ہے. میرے لیے یہ بڑا ڈیٹیلڈ کانسیپٹ ہے، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، بہت سے سوال اس میں اٹھتے ہیں مزید، اور اس کو پھر ہم تفصیل سے کسی دن پھرولیں گے. آج بس یہاں پہ اوکے کرتے ہیں، کیونکہ کچھ اچھی چیزیں وہ پھر مین ٹاپک بھی ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. بائی دا وے باقی جو لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہوپفلی آپ کو کوئی باتیں اچھی لگی ہوں گی، کچھ بری لگی ہوں گی، اور اگر کوئی مزیدار امپورٹنٹ آپ کو لگتا ہے بہت امید، بہت زیادہ چانسز ہے کہ کافی ساری چیزیں بری لگی ہوں گی، یار ضرور مینشن کریں، اس کو آپ ضرور بتائیں. اور لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کو دنیا کہتی ہے. میں اس پہ سائن آف کروں گا کہ دیکھنے والے، اور خاص طور پہ جو ہمارے والد صاحب کے لیے اور والدین کے لیے جو ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی زندگی اور صحت کی دعا کر دیں بس، اور جو چلے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیں ایک دفعہ. اور اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر گپ شپ کریں گے. ٹھیک ہے؟ اوکی ڈاکس، اللہ حافظ. اللہ حافظ.